سوال: جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جواب: منافق کی نشانی ہے۔ سوال: وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ جواب: مومن کی پہچان ہے۔ سوال: والدین کی خدمت کا کیا مقام ہے؟ جواب: جنت کی کنجی۔ سوال: سلام میں پہل کرنے کا کیا اجر ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب۔ سوال: نماز کو وقت پر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: نجات کی راہ۔ سوال: صبر کرنے والے کو کیا انعام ملے گا؟ جواب: بے حساب اجر۔ سوال: اسلام کے مطابق نکاح کو عبادت اور اعلیٰ دین کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جواب: پاکیزگی اور سنت نبوی کی بنیاد۔ سوال: شوہر اور بیوی کے درمیان حسن سلوک کی کیا اہم دینی حیثیت ہے؟ جواب: سکون اور رحمت کا ذریعہ۔ سوال: جھوٹ بول کر منافع کمانے والے تاجر کے بارے میں کیا وعید ہے؟ جواب: برکت سے محروم۔ سوال: علم سیکھنے والے کو کس کے برابر کہا گیا ہے؟ جواب: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر۔ سوال: نیکی کا بدلہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، شکر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ سوال: دوسروں کو معاف نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جواب: دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے دوری ہوتی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص سلام نہ کرے تو کیا ہمیں سلام کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے، یہی سنت ہے۔ سوال: گھر میں برکت کے لیے روزانہ کون سا عمل کرنا بہتر ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا برکت کا باعث بنتی ہے۔ سوال: والدین کی خدمت کا صلہ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جواب: رزق میں کشادگی اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ سوال: مسکراہٹ دین میں کیسی سمجھی جاتی ہے؟ جواب: یہ صدقہ ہے، یعنی ثواب کا عمل۔ سوال: جھوٹ بولنے سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: عزت جاتی ہے اور لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: کم بولنے کی عادت کیسے فائدہ دیتی ہے؟ جواب: زبان کی غلطیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ سوال: سچ بولنے کے کیا دنیاوی فائدے ہیں؟ جواب: عزت بڑھتی ہے اور اعتبار بنتا ہے۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ کسی لڑکی سے راضی ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: آزمائشیں آتی ہیں۔ وہ کون سے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سی نماز ہے اگر قضا ہو جائے تو دوبارہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ جواب: 4000 لوگ۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس کی ہوئی؟ جواب: حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: نور سے پیدا فرمایا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟
جواب: آگ سے پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: مٹی سے پیدا فرمایا۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: پانی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ کتنے پیغمبر آسمان پر زندہ اٹھائے گئے؟ جواب: 3 پیغمبر، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جو ایک نبی تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام۔ جنت کی چابی کون سے فرشتے کے پاس ہے؟ جواب: حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس۔ وہ کون سی نماز ہے اگر قضا ہو جائے تو دوبارہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ۔ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ جواب: سنت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے مرد ہیں یا عورت؟ جواب: نورانی مخلوق۔ قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ وہ کون سی سواری ہے جو آدھی اللہ پاک نے اور آدھی انسان نے بنائی؟ جواب: گدھا گاڑی۔ انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب: شرک کرنا۔ کون سا شخص میت کے قریب آئے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب: مظلوم کی بد دعا سے۔ جہنم میں سب سے پہلے جانے والا شخص کون ہوگا؟ جواب: قابیل۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے تھے؟ جواب: مصر میں۔ قرآن پاک کی کون سی سورت 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ کون سا گناہ کرنے والے انسان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ جواب: شراب پینے والا۔ وہ کون سی بابرکت چیز ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی تھی؟ جواب: زیتون کے درخت کی۔ وہ کون سا درخت ہے جسے قرآن پاک میں لعنتی درخت کہا گیا ہے؟ جواب: زقوم کے درخت کو۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول رہتی ہے؟ جواب: فرشتے۔
وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی؟ جواب: منّا کے مقام پر۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کا پھل کھلاتے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو۔ حشر کے میدان میں کون سا فرشتہ لوگوں کو بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جب عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہاں ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ جواب: 17 یا 18 سال۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ جواب: 8 جنتیں۔ دنیا میں کون سی چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: غصہ پینے سے۔ مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے اگایا ہے؟ جواب: طوبیٰ نامی درخت کو۔ کون سا پھل فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ جواب: تربوز کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: منہ پر تھپڑ مارنے سے۔ سوال: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جواب: ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی شدید وعید ہے۔ سوال: کسی کا حق دبانا کیسا گناہ ہے؟ جواب: بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ سوال: علم چھپانا کیسا عمل ہے؟ جواب: گناہ ہے، جو جانتا ہو اسے دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ سوال: دل کو صاف رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ سوال: دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے یا نفل؟ جواب: ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سوال: توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جواب: آخری سانس تک، جب روح حلق تک آ جائے تو بند ہو جاتا ہے۔ سوال: حسد کرنے والے کا دل کیسا ہوتا ہے؟ جواب: ہمیشہ بے سکون اور جلا ہوا رہتا ہے۔ سوال: اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ بھی اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ سوال: کسی کی غیبت کرنا کیسا گناہ ہے؟ جواب: ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ سوال:
مصیبت میں صبر کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ جواب: اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ سوال: اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جواب: وقت پر پڑھی گئی نماز۔ سوال: دوستوں کا انتخاب کن بنیادوں پر کرنا چاہیے؟ جواب: دینداری، سچائی اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر۔ سوال: غرور اور تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہے؟ جواب: اللہ کو تکبر کرنے والے انسان پسند نہیں، انجام برا ہوتا ہے۔ سوال: جھگڑا ختم کرنے والا شخص اللہ کو کیسا لگتا ہے؟ جواب: اللہ کو بہت پسند ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ سوال: کسی پر الزام لگانا بغیر ثبوت کے کیسا عمل ہے؟ جواب: بہت بڑا گناہ ہے، قیامت میں حساب ہوگا۔ سوال: دوسروں کی مدد چھپا کر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ اسے دنیا و آخرت میں بلند مقام دیتا ہے۔ سوال: زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ جواب: زیادہ تر گناہ اسی سے ہوتے ہیں۔ سوال: حلال رزق کمانے والے کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ جواب: جلد قبول ہوتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے۔ سوال: کسی کو تکلیف دینا اگرچہ معمولی ہو تو اس کا انجام کیا ہے؟ جواب: اللہ کے ہاں گرفت ہے، معافی کے بغیر نجات مشکل ہے۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: وظیفے پڑھنے سے اگر نیت درست نہ ہو یا احتیاط نہ کی جائے تو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ، وسوسے اور غیر ضروری پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: خواب میں سفید کفن، قبر، جنازہ یا سورج کا طلوع نہ ہونا موت کے قریب آنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: نہاتے وقت پیشاب آنا عام طور پر جسمانی یا ذہنی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مثانے پر کنٹرول کمزور ہو گیا ہے یا ذہنی دباؤ زیادہ ہے۔ بعض اوقات ٹھنڈا پانی لگنے سے بھی مثانہ متحرک ہو جاتا ہے جس سے پیشاب آ جاتا ہے۔ اگر یہ بار بار ہو تو یہ کمزوری، مثانے کی بیماری یا اعصابی نظام کے مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد کو یہ پریشانی دوران غسل جلدی یا بے چینی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ایسے میں کسی اچھے معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہے تاکہ اصل وجہ معلوم ہو سکے اور بروقت علاج کیا جا سکے۔